السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، ایک مرتبہ پھر دانش اردو کی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر تاریخ ادب اردو کے حوالے سے ہے۔ کل ہم نے تاریخ ادب اردو کا جو پہلا دور بہمنی سلطنت کیا اور اردو ادب کے حوالے سے جو خدمات تھے اس پہ ہم نے سرسری اس کا جائزہ لیا تھا۔ اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم عادل شاہی دور پر بات کریں گے۔ جب بہمنی سلطنت زوال پذیر ہوئی تو یہ 5 خود مختار ریاستوں میں قائم ہو گئی۔ ان 5 ریاستوں میں 2 ریاستیں ایسی ہے جس نے اردو ادب کو بہت خوب ترقی دی اور اردو ادب اور شعراء نے اس میں بہت نام پایا۔ ان 2 ریاستوں میں پہلا جو ہے وہ بیجافور عادل شاہی ریاست ہے، جس کو ہم اردو ادب میں عادل شاہی دور سے اس کو پکارتے ہیں یا اسے عادل شاہی دور کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عادل شاہی دور پر، جب بہمنی سلطنت 5 حصوں میں 5 خود مختار صوبوں میں تقسیم ہوئی۔ اس میں ایک بیجافور، اور بیجاپور میں جو عادل شاہ کی حکومت تھی، تو عادل شاہی کی سرپرستی میں اردو ادب میں کیسے پروان چڑھا، اردو ادب نے کتنی ترقی کی، اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بہمنی سلطنت کے زوال پر جب بیجافور یعنی عادل شاہی دور یعنی صوبہ عادل شاہی حکومت جب وجود میں آئی تو یہ 200 سال پر محیط حکومت تھی۔ پہلے 100 سال 100 سال یعنی 1 صدی میں اردو ادب میں ترقی نہیں کی، کیونکہ حکومت کی سرپرستی اسے حاصل نہیں تھی، اور دوسری بات کہ مقامی زبان نہ ہونے کی وجہ سے اردو نے اس وقت پہلی صدی میں خاص ترقی نہیں کی۔ دوسری صدی میں اردو ادب نے خوب ترقی کی۔ اس دور کے مشہور چند شعراء اور ادباء اور ان کی تصانیف کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس دور کا سب سے مشہور اور پہلا شاعر جو عادل شاہی دور کا ہمیں سامنے آتا ہے وہ ہے شاہ برہان الدین جانم۔ شاہ برہان الدین جانم جو تھے، یہ جیسے کہ ہم بہمنی سلطنت میں ذکر کر چکے ہیں، شمس العشاق کے بیٹے تھے۔ اس کی مشہور تصانیف میں ارشاد نامہ ہے، سکھ سہیلا ہے، بشارت الذکر ہے وغیرہ۔ ارشاد نامہ ایک طویل مثنوی ہے جس میں 222 ابیات ہے اور کل 2500 اشعار پر مشتمل یہ ایک نظم ہے۔ اس مثنوی کی جو موضوع ہے یا موضوعات ہے، تو اس میں اس کا آغاز حمد سے ہوا ہے، تو حمد، نعت، اور پھر اپنی پیر و مرشد کی مدح سرائی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے تصوف پر جامع انداز میں اس نظم میں اس کو موضوع بنایا ہے۔ اس کا جو دوسری تصنیف ہے سکھ سہیلا، یہ ایک بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، یہ سارے حوالے جو میں دے رہا ہوں یہ جمیل جالبی کی حوالے کی جو کتاب ہے تاریخ ادب اردو، اس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ترکیب بند نظم ہے، سکھ سہیلا ایک ترکیب بند نظم ہے، اور اس نظم کا جو مزاج ہے اور بحر ہے وہ ہندوی ہے، اور اس میں موسیقیت زیادہ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نظم صرف گانے کے لیے، گائیکار کے لیے لکھی گئی ہو۔ اس کی جو تیسری تصنیف ہے بشارت الذکر، اس میں 60,000 اشعار ہے بقول ڈاکٹر جمیل جالبی۔ اس مثنوی پر، اس نظم پر اسلوب، اس کا جو انداز بیان ہے اس پر پارسی کا اثر زیادہ ہے، پارسی کا اثر غالب ہے۔
اس دور کا دوسرا اہم شاعر ابدل ہے۔ ابدل ابراہیم عادل شاہ کے دور کا مشہور شاعر تھا اور اس کی مشہور مثنوی ابراہیم نامہ ہے۔ ابراہیم نامہ 700 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے بقول ڈاکٹر جمیل جالبی۔ اس کی جو موضوعات ہے وہ بھی حمد، نعت اور اپنی پیر و مرشد گیسو دراز جو ایک صوفی بزرگ گزرے ہے اس کی مدح سراہی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو اصل موضوع ہے یعنی اس عہد کی جو عکاسی ہے اور خاص طور پر ابراہیم بادشاہ کی دور کی اور اس کی مدح سراہی کی گئی ہے۔ اس دور کا ایک اور مشہور نام عاشق دکنی جو اس وقت ایک شاعر تھے، اس کی مشہور مثنوی جو ہے حضرات خمسہ ہے۔ اس میں انہوں نے تصوف اور عارفانہ مسائل کو موضوع بنایا ہوا ہے، لیکن اس مثنوی یا اس نظم کی جو مشہور یا عام یا اہم خصوصیت ہے وہ ہے سادہ اور سہل انداز۔ بہت آسان انداز میں انہوں نے یہ نظم کی ہے۔ یاد رہے یہ سارے منظومات ہے، اس وقت جتنی بھی ان شعراء نے ادباء نے اس میں اپنی کوئی ذاتی تصانیف یا تخلیقات نہیں ہے، زیادہ تر اس میں جو ہے پارسی شعراء کی مثنویوں کی اس کی شاعری کو یا ان کی مثنویوں کو منظوم کیا ہوا ہے، یعنی منظومات ہے اس میں۔ اس دور کا چوتھا نام جو مشہور نام ہے ملک خوشنود ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ یہ ملکہ خدیجہ سلطان کی جہیز میں بطور ایک غلام آیا تھا، لیکن اس کی ذوق اور شاعری کا وہ انداز دیکھ کر خدیجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کو پھر غلام کے طور پر وہ اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ اس کو اپنے دربار میں جگہ دی اور ایک عزت دی اسے۔ یہ باکمال شاعر جو تھے اس کی چند مشہور مثنویاں ہے۔ اس نے مثنوی کے علاوہ قصیدہ، مرثیہ اور غزل میں بھی طب آزمائی کی۔ یہ اس عہد کی بات ہے کہ سب مثنویوں میں طب آزمائی کر رہے تھے، لیکن ملک خوشنود نے مرثیہ، مثنوی، قصیدہ اور غزل میں بھی طب آزمائی کی۔ اس نے جو مرثیہ اس وقت جو طب آزمائی کی ہے وہ مربعیت میں کی ہے۔ بعد میں جو ہمیں مرثیہ ملتے ہیں وہ مسدس کی شکل میں ملتے ہیں، میرانیس اور وغیرہ کے، لیکن اس نے مربع شکل میں اس میں طب آزمائی کی تھی۔ اس نے امیر خسرو کی پارسی جو مثنویاں تھی اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا۔ قادر کلام شاعر تھے اور بہت زیادہ فرگو شاعر بھی تھے، جن میں یوسف زلیخا اور بازائے حسن مشہور مثنویاں ہے، اور بھی ہے، یہ دو نام میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کی غزل جو ہے ملک خوشنود کی غزل جو ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ اس میں پارسی جیسا آہنگ موجود ہے اور گیت کا اثر زیادہ ہے، یعنی اس میں نغمگی موجود ہے ملک خوشنود کی غزل میں۔ اس دور کا پانچواں ایک مشہور شاعر کمال خان رستمی، جس کا نام کوئی نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ اس کی مشہور مثنوی ہے خاورنامہ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی۔ یہ اردو کی پہلی اور آخری طویل اور ضخیم رزمیہ مثنوی ہے جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے ایک فرضی داستان بیان کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہانی کا ہیرو ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف جنگیں لڑتے ہیں، اور بہت رزمیہ، بہت طویل مثنوی ہے یہ۔ کمال خان رستمی کی ایک یہ بھی کمال ہے کہ انہوں نے مثنوی کے علاوہ بھی فارسی قصائد بھی لکھے اور اردو غزلیات بھی انہوں نے لکھی جو ان کی شہرت کی وجہ بنی۔
اس دور کا ایک اور شاعر حسن شوقی ہے۔ حسن شوقی جو ہے یہ اس کی مشہور مثنوی جو ہے فتح نامہ نظام شاہ ہے۔ جمیل جالبی نے اس کی 41 غزلیں بھی دریافت کر کے حسن شوقی دیوانی حسن شوقی مرتب کیا اور اس میں یہ غزلیں ڈال دی۔ تو اس کا جو دیوان ہے وہ جمیل جالبی نے مرتب کیا ہوا ہے اور 41 غزلیں بھی اس میں موجود ہے۔ اس دور کا ایک اور مانا جانا ہوا نام، مشہور نام نصرتی ہے۔ یاد رہے نصرتی نے طویل عمر پائی ہے، ملک الشعراء کا خطاب بھی اسے ملا ہے۔ اس کی 3 مشہور مثنویاں ہیں۔ اس مثنویوں میں گلشن عشق، علی نامہ اور سکندر نامہ یا تاریخ سکندری شامل ہے۔ گلشن عشق جو ہے اس کی نمایاں خوبی کیا ہے، یہ نصرتی کا کمال دیکھے کہ انہوں نے اپنی اس مثنوی یعنی گلشن عشق میں انہوں نے ہر باب کا عنوان شعر میں لکھا ہے، اور کمال یہ کیا ہے کہ جتنی بھی ابواب ہے ساری کے اشعار عنوان اشعار سے، اور سارے اشعار ایک ہی بحر میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس دور کا ایک اور شاعر سید میران ہاشمی ہے، جس کا بھی ہم آگے بھی ذکر کریں گے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان ریختہ کا شاعر ہے، یعنی ریختہ کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ نابینا شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو تخلیقات یا اشعار یا کچھ سرمایہ چھوڑا ہے وہ ایک نظر رکھنے والے بھی نہیں کر سکے۔ میران ہاشمی نے مسلسل غزلیں یعنی طویل غزلیں بھی لکھی ہے، جس میں عام طور پر 14 سے لے کر 40-42 تک اشعار پر مبنی غزلیں موجود ہیں بحوالے ڈاکٹر جمیل جالبی۔ اور اسی ایک مشہور مثنوی یوسف زلیخا کی محبت کے حوالے سے بھی ہے، اور شیخ سعدی کا ایک لڑکے کی عاشق ہونے پر ایک مثنوی بھی اس کی موجود ہے۔ یہ تھا عادل شاہی دور اور اس کا مختصر جائزہ، جس سے آپ اپنا ذہن کی دریچے وا کر سکتے ہیں، اور اس پہ آپ اگر لکھنا چاہیں تو پھر آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو مکمل عادل شاہی دور، جس پر پورا سوال آ جاتا ہے کہ عادل شاہی دور پر نوٹ لکھ کے جو باتیں میں نے کی مختصر انداز میں، آپ اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں تول دے دے، آپ کا پورا سوال بن جائے گا۔ انشاءاللہ کل ہم جو قطب شاہی دور ہے، یہ 3 ادوار دکنی دور کے ادوار ہے، اور اردو ادب کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ تاریخ ادب اردو کا یہ پیپر اسی ردم کے ساتھ اور اس سلسلے کے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ آپ کا بھائی نثار دانش۔ اللہ حافظ۔